بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے شروع کرتے ہیں. عربی میں عربی میں جو ہے مادے کا بہت رول ہے. صرف میں ہو یا نحو میں ہو کہہ لیجیے، خاص طور پہ لغت میں. تو لغت عرب میں، عربی زبان میں مادہ کا بہت رول ہے. مادہ کس کو کہتے ہیں ابھی بتلاؤں گا. تو مادہ کو سمجھنے سے پہلے چند چیزیں سمجھ لیجیے. مادہ کو سمجھنے سے پہلے چند چیزیں سمجھ لیجیے. ان میں سے ایک چیز ہے وزن. تو اہل لغت نے یا کہہ لیجیے صرفیوں نے یا اہل لغت نے یعنی اہل زبان اہل عرب نے جو ہے کلمات کو تولنے کے لیے، کلمات کو وزن کرنے کے لیے فاعل لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کلمہ ہو، کوئی بھی ایک کلمہ ہے تو اس کلمے کو فاعل لام کے وزن پر تولا جائے گا. فاعل لام کے وزن پر تولا جائے گا. لہذا جو حروف فاعل لام کے مقابل میں ہوں گے ان کو مادے کا حروف کہا جائے گا. ان کو مادے کا حروف کہا جائے گا. ان کو کہا جائے گا کہ اس کا مادہ یہ ہے. اس کو مثال سے بھی سمجھاتا ہوں. تو جو فاعل نام کے مقابلے میں آئے گا اس کو مادے کا حروف کہا جائے گا، اور جو فاعل نام کے مقابلے میں نہیں آئے گا اس کو مادے کا حروف نہیں کہا جائے گا، اس کو زائد حروف کہا جائے گا. لہذا فاعل لام میں سے جو فا کلمے کی جگہ ہوگا اس کو فا کلمہ کہا جائے گا. جو عین کلمے کی جگہ ہوگا اس کو عین کلمہ، اور جو لام کلمے کی جگہ ہوگا اس کو لام کلمہ کہا جائے گا. تو جو فا کلمے کی جگہ اس کو فا کلمہ، جو عین کی جگہ ہوگا اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہوگا اس کو لام کلمہ کہا جائے گا. تو وزن کرنے میں یعنی فاعل لام سے کوئی بھی کلمہ، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک کلمہ آیا ضربہ. کلمہ کیا آیا؟ ضربہ. ہمارے سامنے ایک کلمہ ہے ضربہ. تو یہ ضربہ کو ہم فاعل لام کے وزن پر وزن کریں گے تو یہ ہو جائے گا فعل کے وزن پر. کس کے وزن پر ہو جائے گا؟ فعل کے وزن پر ہو جائے گا. جب یہ فعل کے وزن پر ہو گیا تو اب یہ جو ہے ضربہ کو ہم نے فاعل لام سے وزن کیا تو فعل کے وزن پر ہوا. اس میں جو زاد ہے وہ فا کے برابر ہے تو زاد کو فا کلمہ. را جو ہے عین کلمے کے برابر میں ہے، اور با جو ہے یہ لام کلمے کے برابر میں ہے تو زاد کو فا کلمہ اور را کو عین کلمہ اور با کو لام کلمہ کہا جائے گا. یہ تو آسان تھا. 3 حرفی ہوتا ہے کوئی بھی کلمہ تو وہ آسان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی کلمہ ایسا ہے جس میں 4 حرف ہیں یا 5 حرف ہیں تو آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ 4 حرف ہے یا 5 حرف ہے تو آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو فاعل لام کے وزن پر لائیں گے. جو فاعل لام کے مقابل میں ہوگا اس کو جو ہے حروف اصلی کہا جائے گا. اس کو حروف اصلی کہا جائے گا. جو فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آئے گا اس کو حروف زائد کہا جائے گا. تو اسی سے جو ہے مادہ نکل کر آتا ہے. جو حروف اصلی ہوتے ہیں انہی کو مادہ کہا جاتا ہے. حروف اصلی کا دوسرا نام مادہ بھی ہے. اسی کو سمجھ لیجئے کہ حروف اصلی کا دوسرا نام جو ہے مادہ بھی ہے. اور مادہ ایک تو یہ ہو گیا کہ حروف اصلی کو ہی مادہ کہتے ہیں. دوسری بات مادہ اس کو بھی کہتے ہیں کوئی کلمے کا مادہ وہ حروف کہلاتے ہیں جو
ہر وقت باقی رہے، ہر کلمے میں جو ہے باقی رہے، کلمے کا مادہ وہ لفظ کہلاتے ہیں، وہ حروف کہلاتے ہیں جو حروف کلمے کی تمام گردانوں میں باقی رہے، کلمے کی چاہے اس کلمے کو کتنا ہی توڑا موڑا جائے، کتنی ہی شکلیں بنا لی جائیں، لیکن وہ حروف باقی رہے، اس کو کہا جاتا ہے مادے کا حروف، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مادہ۔ آئیے اس کو مثال، جی تو اس کو مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے استنصرہ۔ کیا ہے؟ استنصرہ۔ تو جب ہم نے استنصرہ کو فاعل لام کے وزن پر کیا تو آیا استفعل کے وزن پر۔ وہ کس کے وزن پر ہوا؟ استفعل کا۔ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ استنصرہ یہ باب استفعال سے ہے، تو یہ جو ہے استنصرہ یہ استفعل کے وزن پر ہوا۔ تو اب اس میں دیکھیے فاعل لام کے مقابلے میں کیا ہے؟ فاعل لام کے مقابلے میں صرف فا، اگر فا کے مقابلے میں نون ہے، اور عین کے مقابلے میں صاد ہے، اور لام کے مقابلے میں را ہے، تو اس کا مادہ کیا ہوا؟ مادہ ہوا نون صاد را۔ اس کا مادہ نون صاد را، اور اس کے حروف اصلی بھی یہی ہیں، نون صاد را، وہی مادہ اور حروف اصلی ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور اس میں زائد جو حروف ہیں استنصرہ میں وہ الف، سین، تا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نون صاد را یہ فاعل لام کے مقابلے میں آیا ہے، تو اس لیے یہ حروف اصلی اور مادہ یہی ہے، اور الف سین تا جو ہے یہ فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آیا ہے، اس لیے اس کو جو ہے حروف اصلی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو حروف زائد کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ حروف زائد کہیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو حروف فاعل لام کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہ حروف تو کیا کہلائیں گے؟ حروف اصلی اور مادے کے حروف کہلائیں گے، اور جو حروف اصلی نہیں ہیں، زائد ہیں، جو فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ حروف زائد کہلائیں گے۔ تو مادہ اور مادہ کے حروف وہ ہوتے ہیں جو ہر گردان میں باقی رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نون صادرہ، نون صادرہ نصرہ مادہ، اس کا نون صادرہ مادہ ہے، تو اب یہ نون صادرہ سے جو ہے اگر ہم دوسرا بنانا چاہیں، مثال کے طور پہ ہم ایک لفظ اور لے لیتے ہیں، ایک لفظ لیتے ہیں انتصار۔ ٹھیک ہے، انتصار۔ تو اب اس کے اندر بھی مادہ وہی ہے، نون صاد راہی مادہ ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ نون صاد راہی مادہ ہے اس کا۔ تو نون صاد را سے جو ہے انتصار بنا، تو یہ باب افتعال سے ہے۔ اب یہ جو ہے انتصار جو ہے افتعال کے وزن پر آتا ہے۔ کس کے؟ افتعال کے وزن پر۔ افتعال میں نون فا کے مقابلے میں ہے، اور صاد جو ہے عین کے مقابلے میں ہے، اور را جو ہے یہ لام کے مقابلے میں ہے۔ اس میں حروف زائد کون کون سے ہیں؟ الف، تا، اور بعد میں الف۔ باقی جو ہے مادے کے حروف ہیں۔ تو الف یعنی حمزہ، پہلا حمزہ، اور دوسرے بعد میں جو ہے تا، اور اس کے بعد الف، یہ جو ہیں کیا ہے؟ حروف زائد ہیں، اور نون صادرہ جو ہے حروف اصلی ہیں۔ تو حروف زائد اس میں کیا ہے؟ الف یعنی پہلا حمزہ، دوسرا تا، پھر بعد میں الف، یہ جو ہے حروف زائد ہے اس میں، اور حروف اصلی اور مادے کے حروف نون صادرہ ہیں۔ تو خیر حروف مادے کے حروف وہ حروف کہلاتے ہیں جو ہمیشہ ہر گردان میں باقی رہتے ہیں، جو کبھی بھی حذف نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں، جو کبھی بھی نہیں حذف ہوتے ہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مادہ کے حروف، اور مادہ ان کو کہا جاتا ہے مادہ۔ ٹھیک ہے،
تو اب دیکھیے وہی اسی بات کو یہاں پر سمجھایا ہے. وزن کے معنی ہے پیمانہ اور تولنا. صرفیوں نے کلمات کو تولنے کے لیے فاعل لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے جو وزن کہلاتا ہے. اور مادے کا جو حرف فا کے مقابل ہوتا ہے اس کو فا کلمہ، جو عین کے مقابل ہوتا ہے اس کو عین کلمہ، اور جو لام کے مقابل ہوتا ہے اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. حروف اصلی کلمے کے وہ حروف ہیں جو وزن کرنے میں فاعل لام کے مقابل واقع ہو. حروف زائد کلمے کے وہ حروف ہیں جو وزن کرنے میں فاعل لام کے مقابل واقع نہ ہو. مادہ لفظ کے وہ بنیادی حروف جن سے کلمہ بنتا ہے اور کلمے کی تمام گردانوں میں برقرار رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ استنصرہ بروزن استفعل، یعنی استفعل کے وزن پر ہے استنصرہ. اور نون صاد را اصلی حروف ہیں، اور حمزہ سین تا زائد حروف ہیں، اور نون صاد را مادہ ہیں، اور نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ، اور را لام کلمہ. تو آپ جو ہے اس کو اسی طرح، یعنی جو مادے کے حروف ہیں ان مادے کے حروف کو اسی طرح بولا جائے گا. یعنی اس کا مادہ استنصرہ کے حروف اصلی نون صادرہ ہیں، مادہ بھی وہی ہے نون صادرہ جو ہے مادہ ہے. تو اب آپ اس کو اسی طرح بولیں گے، نون صاد را اسی طرح بولنا ہے. اگر آپ یوں کہہ دیں گے را صاد نون تو یہ نہیں چلے گا، پھر الگ معنی ہو جائے گا اس مادے سے. تو ترتیب یہی رہنی چاہیے. مادہ بولتے وقت کبھی بھی آپ کو پوچھا جائے کہ مادہ کیا ہے اس کا، تو آپ اسی طرح مادہ بولیں گے، بالترتیب مادہ بولیں گے، نون صاد را. یہی مادہ بولنے کا طریقہ ہے. اگر آپ اس کو الٹا کر دیں گے یا پھر آگے پیچھے کر دیں گے تو وہ مادہ نہیں کہلائے گا. مادہ کو بولنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے بولنا. ایسا نہیں کہ صاد بول دیے، نون بول دیے، را بول دیے، ایسا نہیں. استنصرہ کا مادہ کیا ہے تو آپ کہیں گے صاد نون را، تو یہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں مانا جائے گا. پھر صاد نون را اگر ڈھونڈنے جائیں گے آپ تو اس کا معنی الگ ہوگا. اور یہ مادہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی بھی لفظ کا اگر آپ کو معنی معلوم کرنا ہے تو پہلے مادہ معلوم کریے. مادہ معلوم کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں. تو مادے کا عربی زبان کے اندر مادے کا بہت زیادہ رول ہے. تو مادہ کا جو ہے عربی زبان میں بہت زیادہ رول ہے. مادہ کسی بھی لفظ کا مادہ پتہ ہے تو آپ اس کے ہزاروں لغت نکال سکتے ہیں، ہزاروں معنی نکال سکتے ہیں، اس سے بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں. تو مادہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے مادہ معلوم کرنے کے لیے آپ وہی کریں گے کہ فاعل لام کے وزن پر اس کو تولنا پڑے گا.